السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں گمنام رائٹرز کے قلم سے لکھا گیا ناول جنونی محبت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئی ریکویسٹ یو گائز ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے نکاح میں لیے اپنے محل جیسے گھر میں لے آیا۔ ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی دلہن کے لیے بھاری لباس میں چلنا دو بھر ہو گیا تھا۔ اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حسین اور خوبصورت مرد جو پوری دنیا کو انگلیوں پر نچاتا تھا، اس لڑکی سے جنونی محبت کر بیٹھا تھا اور وہ اسے خود سے دور نہیں رکھ سکا۔ زبردستی اپنی دلہن بنا لایا، مگر اندر پہنچتے ہی ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے اسے دیکھا۔ کیف عباسی، تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ یہی چاہتے تھے تم مجھ سے نکاح کر کے اپنا غلام بنا کر اس گھر میں لے آؤ؟ کر لی ضد پوری؟ اب مجھے بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، تم میرے دشمن ہو، اور میرے باپ کے جو کچھ تمہاری وجہ سے میرے باپ کو سہنا پڑا، جس اذیت سے مجھے گزرنا پڑا، وہ میں کبھی نہیں بول سکتی۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں قبول کروں گی۔ رو رو کر منہا اس کی زیادتیاں اسے یاد کروا رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی جبکہ کیف عباسی دونوں مٹھیاں بھینچ کر سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آدھا شہر اس سے ڈرتا تھا۔ اس کے حسن اور دہشت کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے، مگر وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی جو پہلی نظر میں اس کا دل لے گئی تھی، ہمیشہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کا لڑنا، جھگڑنا اور چیخنا بھی کیف عباسی کی محبت کم نہیں کر پایا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز کا تو منہ کھلے رہ گیا۔ چٹان بھر کی لڑکی اتنا سب آخر بول بھی کیسے رہی تھی، اور وہ بھی کیف عباسی کے سامنے؟ کیف عباسی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی ہر ایک بات، ہر ایک ضد کو سنتا رہا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے دونوں ہاتھوں سے منہا کے کندھوں کو پکڑ کر روکا۔ پیچھے دیوار تھی، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اسے دیوار سے لگا کر بے بس کرتے ہوئے کیف عباسی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، اس زمانے کی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، میری ہو چکی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد تم کیف عباسی کا ایک نیا روپ دیکھو گی۔ میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی جب تم خود اپنے یہ گلاب جیسے نرم لب میرے ماتھے پر رکھ کر کہو گی مجھے کیف عباسی سے محبت ہو چکی ہے۔ تم جو کہو گی میں ماننے کو تیار ہوں، مگر بس میری بتائی ہوئی حدود میں رہ کر صرف میرے مدار تک رہنا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میں نے تمہارے پاپا کے ساتھ غلط کیا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ میں معافی مانگ چکا ہوں، اور معافی پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے تم مجھے بدل دو گی۔ منہا نے روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوانا چاہا، مگر کیف عباسی کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور اس کے آنسو بھرے گیلے چہرے کو دیکھتا اس کے قریب جانے لگا۔ منہا کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ کیف عباسی بے قابو ہونے لگا۔ اس نے زبردستی منہا کو کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا اور اس کو چپ کروانے کے لیے منہا کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا منہا، بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اتنا پیار کرنے والا بوائے فرینڈ ملتا ہے۔ یہ کہہ کر آمنہ اپنے ساتھ بیٹھی سعدیہ کے ہاتھ پر تالی بجا کر ہنس کر بولی تھی، مگر منہا کا ذلت سے چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم لوگ؟ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، نہیں سمجھتی میں اسے اپنا بوائے فرینڈ، نہ ہی مجھے اس جیسے لڑکے کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا ہے۔ تم لوگ چپ چاپ کھانا کھاؤ گی یا میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں؟ اس کی یہ بات سن کر سعدیہ نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے کر ہنس کر کہنے لگی، ارے منہا، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ ویسے ایک بات تو ہے، ایسے لڑکے تو آج کل صرف ناولز پڑھنے والوں کو ہی ملتے ہیں جیسا تمہیں حقیقت میں مل گیا ہے، مگر تم تو ہو ہی ناشکری، اس کی قدر ہی نہیں کری تمہاری اتنی بے رخی پر وجہ وہ تمہارے آگے پیچھے اپنا سارا کام چھوڑ کر گھوم رہا ہے۔ تو سوچو منہا، جب تم اسے گرین سگنل دے دو گی پھر وہ تم پر ساری دنیا ہی لٹا دے گا۔ سعدیہ نے بھویں اچکا کر منہا سے کہا تو اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے اپنی دوستوں کو دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اس شخص کا نام لے کر چڑھا رہی تھی جب سے اسے شاید سب سے زیادہ نفرت تھی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، تم دونوں چاہتی کیا ہو؟ جس طرح میں اس کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہوں تم دونوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کروں؟ اس کی وجہ سے میرے بابا کی کیا حالت ہوئی ہے، انہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، کیا وہ تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ ان سب کے باوجود بار بار اس شخص کا نام لے کر چاہتے کیا ہو؟ پتھر پر پانی گرے تو اس میں چھید ضرور ہو سکتا ہے، مگر میرے دل میں کیف عباسی کے لیے جگہ نہیں بن سکتی، سمجھی؟
سوری لیکن میں مزید یہاں پر بیٹھ کر کیف عباسی کے قصیدے سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اتنا کہہ کر منہا اپنا بیگ اٹھائے کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھی۔ اس کے اندر ابال سا اٹھ رہا تھا، ایک بھولی بسری یاد کی طرح۔ آج سے 6 ماہ پہلے ہونے والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ جب سڑک پر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اس کے بابا سڑک پر گرے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، وہ درد سے کرا رہے تھے، اور منہا گھر پر اپنی امی اور ابو کی شادی کی سالگرہ کی پوری تیاری کیے بیٹھی تھی۔ وہ خوش تھی، پورا گھر اس نے خوبصورت ڈیکوریشن کر کے سجایا تھا۔ صبح سے شام تک اس نے انتھک محنت کے بعد اس کا انتظار تھا تو صرف اپنے بابا جانی کا۔ وہ آئیں تو اپنی امی کے ساتھ منیب صاحب کو یہ سرپرائز دیں۔ منیب صاحب گھر آئے تو اس کی حالت میں دیکھ کر ان کی خوشیوں پر پانی پھیر چکا تھا۔ ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور انہیں 2 لوگ تقریباً اٹھا کر گھر چھوڑنے آئے تھے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کیف عباسی کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی خوشیوں کا، اس کے ہر احساسات کا قتل کرنے والا کیف عباسی ہی تو تھا۔ مگر صرف اور صرف اس کا ظاہری رعب و دبدبہ اور حسن دیکھ کر شہر کی ساری لڑکیاں اس پر مر مٹی تھیں، مگر سوائے منہا کے، جس کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی دوستیں اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر منہا ہر ایک بات کو نظر انداز کرتی پارکنگ میں چلی گئی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ اس کی کار میں آئی تھی، جیسے یہ احساس ہوا اب وہ واپسی آٹو پر ہو گئی، وہ فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ ایک ہی آٹو والا تھا جو وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس رکشے والے کے پاس آئی اور رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ آٹو رکشہ والا منہا کا ہم عمر ہی تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ ایک ترچھی نظر منہا پر ڈال کر بولا اور پوری سپیڈ سے رکشہ دوڑا دیا۔ منہا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ نہ جانے کیوں کیف کا نام یاد آتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا تھا، دماغ بالکل تپ ہو چکا تھا۔ مسلسل اس کی سہیلیوں کی کال اس کے موبائل پر آ رہی تھی، مگر وہ ہر ایک چیز کو اگنور کرتی اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے سر جھکا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ پر کنٹرول کر کے جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک دھچکا سا لگا۔ یہ تو اس کے گھر کی طرف جانے کا روڈ نہیں ہے، یہ تو اور ہی کوئی جگہ آ چکی تھی۔ آس پاس کے درخت اور ویران سا علاقہ۔ او گاڈ، گاڑی گزر رہی تھی۔ منہا نے سر اٹھا کر اس ڈرائیور کو دیکھا۔ فرنٹ میرر میں اس کی نظریں منہا کے وجود پر تھی۔ اس کی نظریں بہت عجیب تھی۔ منہا کو عجیب احساس ہوا۔ سوچوں میں اس نے راستے پر توجہ ہی نہیں دی۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ منہا کے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ رکشے والا انسنا کیے بیٹھا رہا۔ میں نے آپ کو جو ایڈریس بتایا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گئے، تو کسی اور ہی روڈ پر لے آئے ہیں مجھے آپ۔ منہا تب اٹھی جواب میں وہ آٹو رکشہ والا عجیب انداز میں ہنس پڑا۔ ارے نہیں بی بی جی، اس رستے پر روڈ خراب ہے، کام چل رہا ہے، اس لیے میں آپ کو دوسرے رستے سے لے جاؤں گا۔ جس انداز میں بولا تھا، منہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ او ہیلو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ 2 ٹکے کے ڈرائیور، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں بخوبی بھانپ چکی ہوں۔ رکو یہیں پر، رکشہ مجھے اترنے دو، تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ رکو رکشہ، وہ غصے سے چیخ کر کہنے لگی۔ او بی بی، اگر اتنی اوقات یاد دلانے والی ہوتی تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی، مجھ جیسے غریب کے رکشہ میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اب چپ چاپ بیٹھی رہو۔ جہاں لے کر جا رہا ہوں وہاں تجھے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا، بس مطلب پورا کریں گے اور تجھے چھوڑ دیں گے۔ بجائے رکشہ روکنے کے وہ ڈٹائی سے کہنے لگا۔ منہا کے تو پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیسی مصیبت میں پھنس چکی تھی وہ؟ ایک دم اسے کیف پر غصہ آیا تھا۔ وہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ وہ سامنے آ جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ دماغ میں اس کا خیال آتا تو منہا کے ساتھ ہمیشہ کچھ برا ہو جاتا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ڈرائیور کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ رکشہ ڈرائیور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس سے پہلے کوئی جا کر سامنے درخت سے ٹکراتا، منہا مزید سوچے بنا اس رکشہ سے کود گئی۔ وہ سڑک پر لوٹتی ہوئی جھاڑیوں میں گری تھی۔ بازو، گھٹنوں اور ہاتھوں پر کافی خراشیں بھی آئی تھی۔ وہ اس سنبھلتے ہی فوراً رکشہ سے پیچھے ہٹی۔ رکشے سے مسلسل دھواں نکل رہا تھا، مگر ڈرائیور بھی گالیاں بکتا ہوا فوراً گرا۔ اسے خاصی چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے چیخ کر منہا سے کہنے لگا، تجھے چھوڑوں گا نہیں کمینی، بتاتا ہوں تجھے، تو نے پنگا کس سے لیا؟ ایک تو اکیلی مارانی بنی گھر سے باہر نکل آتی ہیں، اور پھر جہاں ہم جیسے لڑکی اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو کہیں تو فوراً غیرت یاد آ جاتی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت اچھے سے جانتا ہوں۔ بڑی بڑی گاڑیوں والے راتیں رنگین کریں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ رک، ابھی تیرا میں حشر کیا کرتا ہوں، آج میں یہیں پر تیری قبر کھودوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ منہا کی طرف لپکا۔ منہا وہاں رکی نہیں، اپنا بیگ اٹھا کر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ مدد کے لیے چیخ چیخ کر پکارتی رہی۔ آس پاس گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر کسی نے بھی منہا پر دھیان دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شخص اس سے کچھ دوری پر ہی تھا کہ اچانک ایک گاڑی آ کر منہا کے سامنے رکی۔ وہ کس کی کار تھی، اس میں کون بیٹھا تھا، منہا کو کچھ نہیں پتا تھا۔
پلیز میری مدد کریں، یہ رکشے والا میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے، پلیز ہیلپ می۔ وہ سیدھا فرنٹ مرر کی طرف جا کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے یوں تڑپ کر روتے ہوئے التجا کرنے پر وہ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر منہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ اس شخص میں کوئی اور نہیں بلکہ کیف عباسی تھا۔ وہ رکشے والا کچھ دوری پر ہی رک گیا۔ کیف عباسی جب گاڑی سے اترا تو رکشے والا انتہائی ہٹ دھرمی سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ان کے قریب آیا۔ بڑے صاحب بیچ میں نہ ہو تو بہتر ہے، یہ بیوی ہے میری، ہم دونوں کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے اس لیے بھاگ کر جا رہی ہے۔ وہ بھی اتنا بول ہی رہا تھا جب کیف عباسی نے اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور اس نے رکشہ ڈرائیور کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور اس کی انگاروں کی طرح جلتی آنکھیں تو منہا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب پھینچ کر ٹریگر دبایا، گولی چلنے کی آواز آئی تھی اور اس کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ وہ ڈرائیور موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر منہا خوف کے مارے چلائی، مگر جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے شخص روڈ پر پڑا تھا، سرخ سیال روڈ پر بہہ رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے انداز میں منہا اس ڈرائیور تک گئی جو مر چکا تھا۔ منہا کا وجود کپ کپانے لگا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ حرکت کیا ہے کیف؟ کیا زندگی آپ کے لیے اتنی سستی ہے؟ کیوں قتل کیا آپ نے اس کا؟ اسے سزا دیتے، پولیس کے حوالے کرتے، مگر آپ نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ وہ کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیف نے ایک نظر منہا کو دیکھا جس کے چہرے پر خراشیں تھیں، گردن اور بازوؤں سے خون رس رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں، مگر لمبے لمبے قدم بڑھتا سیدھا آٹو ڈرائیور کے پاس گیا اور تڑ تڑ 6 گولیاں اس کے سر میں اتار دی۔ آس پاس درختوں میں بیٹھے ہوئے پرندے بھی گولیوں کی آواز سن رہے تھے۔ منہا چیخ رہی تھی۔ کیف گولیاں مارنے کے بعد واپس منہا کی طرف پلٹا اور غصے سے دھاڑنے لگا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی تمہارے لیے گندی سوچ رکھنے کی؟ جس دماغ سے اس نے تمہارے لیے کچھ غلط کرنے کا سوچا، میں نے وہ دماغ ہی اڑا دیا۔ یہ کون ہوتا ہے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے والا؟ جو بھی منہا کیف عباسی کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، میں یوں ہی اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ منہا صرف اور صرف کیف عباسی کی ہے، وہ دھاڑا تھا۔ منہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کیسا ڈھیٹ شخص تھا، کس طرح اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا تھا۔ منہا کا دل کانپا تھا جیسے سوکھا ہوا پتا ہوا کے جھونکوں پر تھر تھر کانپ رہا ہو۔ گھبراتے ہوئے انداز میں منہا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک شخص اس کے سامنے قتل ہو چکا تھا۔ منہا تو اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں تھی دیتی، جانوروں سے بھی بے حد پیار سے پیش آتی تھی، اور یہاں سامنے کھڑے شخص نے ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیا تھا۔ منہا نے غصے سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دھکا دے دیا۔ بہت برے ہو آپ، سے برا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ برے ہیں، آپ نے ہمیشہ قتل ہی کیا ہے۔ میری خوشیوں کا کچھ پتہ نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ دیکھیے کیف عباسی والے پورے شہر آپ سے ڈرتا ہو، لوگ آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ اپنے پیسے پھینک کر اپنا مطلب پورا کرواتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا آپ اپنے پیسے کے زور سے مجھے نہیں خرید سکتے، سمجھے آپ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ کیف عباسی بغیر اس کی بات پر توجہ دیے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ غصہ ہوئی، مگر وہ گاڑی کو فل سپیڈ سے چلا کر ونڈو لاک کر چکا تھا۔ چپ رہو منہا، تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ ہسپتال جاؤ گی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ منہا تھک کر سیٹ سے پشت ٹکا گئی۔ کیف کی بےتاب نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے ہاسپٹل میں اس وقت موجود تھی۔ ایک لمحے میں پورا عملہ اس کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ کوئی منہا کو انجیکشن لگا رہا تھا، کوئی اسے ڈرپ لگا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیف عباسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ کیف عباسی کا خوف تھا جو لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا تھا، جبکہ کیف عباسی سامنے کھڑا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں ٹھیک ہوں، اتنی چوٹیں بھی نہیں آئی مجھے جو اتنا سب کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ، منہا تنگ ہو کر کہنے لگی۔ جواب میں لیڈی ڈاکٹر اس کے کان کے قریب آ کر آہستگی سے بولی، میڈم پلیز آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے ورنہ سر ہمیں نوکری سے نکلوا دیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ منہا کی التجا پر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً کیف عباسی پر اپنا دل ہار چکی ہوتی، اپنا سب کچھ کیف عباسی پر وار چکی ہوتی، مگر وہ منہا منیب خان تھی جس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کی برائی وہ بھولتی نہیں تھی۔ وہ لب بھینجے سرد سی بیٹھی رہی۔ ہسپتال سے باہر لوگ منہا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے کہہ دیتی میں خود گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹرز اسے ایسے انجیکشن لگائے تھے جس سے اس پر نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ کیف عباسی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی آنکھیں بڑی مشکل سے کھول رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ یہ میڈیسن ٹائم پر لینا، ٹھیک ہے نا؟ کیف عباسی بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 27 سالہ کیف عباسی 22 سالہ منہا کو بچوں کی طرح دوائیں سمجھا رہا تھا جو مجبوری کے تحت اس وقت اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب تک
گھر پہنچی منہا کا سر چکرا رہا تھا۔ منہا اسے خود سے دور جھٹکتے ہوئے بولی، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتہائی برے شخص ہیں، نفرت ہے مجھے آپ سے، سمجھے آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، پہلے محبت دکھاتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، چلے جائیے یہاں سے، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ منہا کے یہ لفظ سن کر وہ بجائے اس کو چھوڑنے کے اپنے حصار میں مزید بھینس چکا تھا۔ قدموں پر موجود زخموں پر منہا کو درد محسوس ہوا تو کیف کو اپنی سختی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے بازو میں پکڑ کر سہارا دیا، یہ سب صرف اور صرف تمہاری غلط فہمیاں ہیں منہا، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی ہے، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور میں تمہاری نظروں میں اپنا مقام واپس پا کر رہوں گا، چاہے جیسے بھی تمہیں اپنا بنانا پڑے میں بناؤں گا، میں تمہیں مزید ان پریشانیوں میں دھنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بس کچھ دنوں بعد میں آ رہا ہوں تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے، اور تم ہر حال میں ہاں کرو گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی منہا خود کو کیف سے دور کر چکی تھی، اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ کچھ نہیں بولی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر زخم اور خراشیں دیکھ کر منہا کی ماں بے حد پریشان ہو گئی۔ منہا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا موبائل بھی آف جا رہا تھا، جانتی ہو کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، تمہارے ابا 10 بار پوچھ چکے ہیں منہا، میں بہانہ بنا بنا کر تھک چکی تو میں نے کہا منہا اپنی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی، وہ تو پہلے ہی بیمار ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں کیا بتاتی، کہاں تھی تم اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ شائستہ بیگم سوال پر سوال کرنے لگی۔ جب لڑکھڑا کر چلتی ہوئی منہا اپنی ماں کے گلے لگ گئی، جس طرح اس کی حالت تھی اس کے ذہن میں کئی خیالات ابھرنے لگے۔ میری بچی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا دل ڈوبے جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے جلدی بتاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے جا چکی تھی، وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر گری اور گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، امی میں جس آٹو میں آ رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ چوٹیں مجھے تبھی لگی ہیں۔ شائستہ بیگم کے ذہن میں جو کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے وہ تو نکلے تھے، مگر اپنی بچی کو یوں دیکھ کر وہ افسوس سے اس کے بازو اور ٹانگوں پر زخم دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے میری بچی، آج کل رکشہ ڈرائیور والے بھی پتہ نہیں کس طرح کا رکشہ چلاتے ہیں، ہواؤں کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کیا؟ کون لے کر گیا تھا ڈاکٹر کے پاس؟ ان کے پیچھنے پر منہا بول پڑی، کیف عباسی لے کر گیا تھا۔ کیف عباسی کا نام آنا تھا کہ شائستہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیف عباسی؟ وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا میری بچی؟ کہیں تیرے باپ کی طرح تیرا ایکسیڈنٹ بھی کیف عباسی نے تو نہیں کروایا؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی مگر منہا نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اندھیرے نما کمرے میں بیٹھے وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے جانے کتنے سگریٹ پینے کے بعد انہیں ایش ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ کمرہ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے دھواں کمرے سے ہی بھر چکا تھا، بار بار ذہن میں اس کی نظروں کے سامنے منہا کا وہ زخمی وجود آ رہا تھا، اور پھر وہ اس کی غلطی جو اس نے چند ماہ قبل کی تھی، بلا شبہ وہ ایک برا انسان تھا، لیکن اس کے دل میں منہا کے لیے محبت بالکل سچی تھی، وہ ماضی میں کھوسا گیا۔ 1 سال پہلے منہا کالج سے گھر وین میں آ رہی تھی، اچانک وین کی بریک فیل ہو گئی، ڈرائیور بھی گھبرا چکا تھا، چیخ چیخ کر راستے میں آنے والی گاڑیوں سے کہہ رہا تھا کہ راستہ چھوڑو، راستے سے ہٹ جاؤ، گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ وہ ایک ماہر ڈرائیور تھا، بریک فیل ہوئی گاڑی کو کیسے روکا جاتا ہے وہ بخوبی جانتا تھا، مگر اس وقت بدقسمتی سے بریک وہاں فیل ہوئی تھی جہاں مسلسل رش تھا۔ اکثر اسکولوں اور کالجوں میں چھٹی کی وجہ سے سڑک پر کافی موٹر سائیکل اور گاڑیاں تھیں، باقی لڑکیوں کے ساتھ منہا بھی موجود تھی اور بریک فیل ہونے کا سن کر کافی گھبرا چکی تھی۔ درمیان دل کرسی پڑنے لگی، اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اچانک گاڑی چلتے چلتے ایک کار کے پیچھے آ گئی۔ مسلسل ہارن بجاتا ہوا ڈرائیور اس گاڑی والے کو ایک طرف ہو جانے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں میوزک چلایا جا رہا تھا۔ تب تک ڈرائیور نے جیسے تیسے گاڑی کی سپیڈ آہستہ تو کر لی، مگر گاڑی جا کر سیدھا اس کار کے پیچھے لگی۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا تھا، مگر اس کار کا پچھلا بونٹ ٹیڑھا ضرور ہو چکا تھا۔ گاڑی کو جھٹکا لگنا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نوجوان گاڑی سے اترا۔ وہ غصے سے انگلش میں ڈرائیور کو گالیاں دینے لگا، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تم جانتے ہو تم نے کس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے؟ ایڈیٹ، بلڈی بلائنڈ۔ اس کے چیخنے پر ڈرائیور گھبرا گیا، ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اب تو مارا گیا، اب میں نہیں بچنے والا، یہ تو کیف عباسی کی گاڑی ہے، اب مجھے چھوڑے گا نہیں، اب تو پکا مروں گا۔ منہا کے ساتھ باقی لڑکیاں بھی گھبرا چکی تھیں۔ کون تھا یہ جس سے ڈرائیور چاچا اتنے ڈر رہے تھے؟ کیف نے وین کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جتنی قیمت تیری بہن کی ہے اس سے دگنی قیمت کا تم نے میری کار کا نقصان کر دیا ہے۔ کیا نشہ کر کے سڑک پر گاڑی چلا رہے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا تم لوگوں کو؟ وہ بول رہا تھا، سب انسنا کیے جاتے رہے، ڈرائیور سر جھکا کر کھڑا رہا۔ ایک منہا ہی تھی جو گھبراتے ہوئے انداز میں فوراً وین سے باہر نکل آئی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی،
سر پلیز انہیں کچھ مت کہیے، ہماری وین کی بریک فیل ہو گئی تھی، آپ نے گاڑی میں میوزک اتنا اونچا چلا رکھا تھا کہ آپ تک آواز نہیں پہنچی، پلیز ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی طرف سے ہم سب آپ کو سوری کہتے ہیں، پلیز آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ کے لیے یہ چھوٹا سا خرچہ کچھ نہیں، مگر یہ انکل بہت قریب ہیں، دیکھیے ان کی ٹانگ بھی نکلی ہے، غریب لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کر دیں گے تو ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ منہا آنکھوں میں آنسو بھرے بول رہی تھی۔ کیف اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں کیف دل ہار چکا تھا، اگلے پل اس نے ڈرائیور کا کالر چھوڑ دیا اور اس کے چہرے سے نظریں ہٹا چکا تھا کہ جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی کو لگ جائے گی۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے کالر کو ٹھیک کیا اور ساتھ ہی ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سختی سے کہنے لگا، آئندہ دھیان رکھنا، اور ایک نظر منہا پر ڈال کر واپس اپنی کار کی طرف جا چکا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ کیف عباسی جیسا شخص اتنی آسانی سے ٹھنڈا کیسے پڑ گیا، مگر اس کے بعد اکثر منہا کو لگنے لگا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے ہوئے ہے، وہ جہاں بھی جاتی تھی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کون ہے۔ ایک روز جب کالج سے باہر نکلی تو اسے وہی کار دکھائی دی۔ کیس عباسی اپنی کار سے باہر کھڑا تھا، وہ لوگ اسے یوں ڈر کر گزر رہے تھے جیسے کوئی بھوت ہو، اگر اس سے 10 قدم قریب بھی ہو کر گزریں تو انہیں کھا جائے گا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، ہر کوئی اسے خوف کھاتا تھا۔ جیسے ہی منہا کالج سے باہر نکلی اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اگلے پل چلتا ہوا اس کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ کہاں وہ مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی اور کہاں وہ اتنا امیر کبیر شخص۔ منہا کے والد سرکاری ملازم تھے اور منہا ان کی بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو بھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کیف عباسی کے ساتھ اس کی گاڑی میں تو آ گئی، مگر سوال کرنے لگی، سر آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ دیکھیے میں ایسے کبھی کسی سے نہیں ملتی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے خوف پر وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ جب وہ مسکرا رہا تھا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتے تھے، ہلکی ہلکی شیو میں وہ ڈمپل دیکھ کر منہا کے دل کو بھی کچھ ہوا، مگر فوراً نظریں چرا گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظر دراصل کیف عباسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ خیر میں آپ کے ساتھ کافی پینا چاہتا ہوں۔ کیف عباسی کے منہ سے یہ سن کر منہا تھوڑی متذبذب سی ہو گئی۔ گھبراتے ہوئے انداز میں اس نے کیف عباسی کو دیکھا، دیکھنے میں وہ کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ ٹھہری معصوم سی لڑکی، وہ اس مزاج کی تو نہیں تھی کہ ہر ایک لڑکی کے ساتھ گھل مل جائے یا اس کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے چلی جائے، مگر ہاں کیف عباسی ایسا شخص تھا جو اسے متاثر کر رہا تھا۔ کچھ دیر سوچ کر وہ مان گئی، ٹھیک ہے مگر صرف 1 کپ کافی، اس کے بعد آپ کے راستے الگ اور میرے الگ، مجھے آپ ایسی ویسی لڑکی مت سمجھیے گا کہ میں لڑکوں سے ملتی پھروں، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں، یہ تو آپ ہیں بس، آپ جس سے بڑے شخص کے ساتھ 1 کافی پینا شاید میرے لیے لکی ثابت ہو جائے۔ منہا مسکرا کر بولی تو کیف عباسی نے گہری نظر منہا کے سراپا کو دیکھ کر سر ہلایا، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ میرے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار کر آپ دوبارہ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہوں گی یا نہیں۔ اس کی عجیب بات پر منہا چونک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے پہنچ چکے تھے۔ آدھے گھنٹے تک کیف عباسی جس طرح منہا سے بات چیت کر رہا تھا، منہا کو تو جیسے اس کی کشش میں کھوتی جا رہی تھی، یہاں تک 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے ہوش تب اڑے جب اس کی نظر پیچھے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر پڑی۔ اگلے ہی پل دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں اچھل کر کھڑے ہونے پر ٹیبل پر پڑا گلدان گرتے گرتے بچا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، 5 بج گئے ہیں کیف، میرا مطلب سر 5 بج گئے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے بیگ پہن کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلی، جبکہ کیف اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کیفے میں بیٹھی کتنی ہی لڑکیاں جنہوں نے ٹھنڈی آہیں بھری تھی، شاید اس جیسے حسین شہزادے کو ایک معصوم لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار جاتے دیکھ کر ان کے دل میں بھی تمنا ابھری تھی کہ کاش ایسا شہزادہ ان کی زندگی میں بھی محبت برسانے کے لیے آ جائے۔ وہ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، مگر منہا نے اسے اپنے محلہ شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا۔ اب بس مجھے یہیں پر اتار کر چلے جائیں، آگے گلیاں تنگ ہیں، آپ کی اتنی بڑی گاڑی اس میں نہیں جا پائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ بولی تو کیف عباسی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، جبکہ منہا مسکرا کر گاڑی سے اتر گئی۔ اس کا آخری قہقہ تھا جو کیف عباسی کے ذہن میں کتنی دیر گونجتا رہا۔ منہا گھر جا چکی تھی جبکہ اس کے موبائل پر ایک کال آ گئی۔ ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ گاڑی کو ریورس کرنے کے ساتھ جب کیف عباسی نے فون کان سے لگایا تو سر اس کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ سر آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مینیجر ہڑبڑایا ہوا تھا جبکہ کیف عباسی نے بھویں اچکائی۔ اس لڑکی کے ساتھ انتہائی نرم اور شریف بننے والا کیف عباسی فوراً اپنی اصلی ٹون میں آ چکا تھا۔
غصے سے اپنے دانت بھینچ کر کہنے لگا، میں مالک ہوں، تمہیں روایت کے مطابق میرے پاس چل کر آنا چاہیے، نہ کہ اپنے سر کو آرڈر دو کہ وہ تمہارے پاس چل کر آئے۔ یہ سن کر مینیجر کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ سوری سر، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ بس جلدی گھر پہنچے۔ کچھ دیر بعد ہی کیف عباسی اپنے لاؤنج میں موجود سگریٹ لبوں میں دبائے بیٹھا منہا کے سحر میں کھویا ہوا تھا جب وہاں پر مینیجر آیا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے ایک فائل سامنے رکھ دی۔ کیف عباسی مسکرایا، شاید وہ جاننا چاہتا تھا وہ اسے مل چکا تھا، مگر جیسے ہی نظر فائل پر پڑی تو اگلے ہی پل غصے سے اس نے فائل اٹھا کر مینیجر کے منہ پر مار دی۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں نے کہا تھا مجھے اس پر سائن چاہیے۔ ایک ہفتے سے یہ فائل تمہارے پاس ہے اور ابھی تک تم نے اس پر سائن نہیں کیا۔ جواب میں مینیجر نے گھبرا کر ایک گہری سانس خارج کی۔ گری ہوئی فائل فوراً اٹھا کر کہنے لگا، سر جی آپ ہی ہمیں بتائیں میں کیا کروں؟ زبردستی اس 2% کے سرکاری ملازم کی انگلی کاٹ کر اس کا انگوٹھا لگواؤں یا سائن کرواؤں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی اکڑ تو ایسی ہے جیسے پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپیوں کا مالک وہ ہے۔ 2% کا سرکاری ملازم مجھے دھمکیاں لینے لگ گیا کہ میں تمہاری ویڈیو بنا کر نیوز چینل میں ڈالوں گا۔ تم اور تمہارا وہ کیف عباسی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب بتائیے سر جی میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں تو روب جما کر اس سے اتنا بول کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ کیف عباسی غصے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ ایک گہری سانس اور کرواہٹ ہوا میں خارج کرنے کے بعد کہنے لگا، نمبر ہے تمہارے پاس اس کا؟ مینیجر نے فوراً موبائل پر نمبر ملا دیا۔ کچھ دیر بعد بیل بجتی رہی۔ جب فون اٹھایا گیا تو دوسری جانب سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت شاید وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کسی بات پر خوشخبریوں میں مصروف تھے، جبکہ فون میں روکھی سی آواز گونجی، خانزادہ صاحب کیوں اپنے گھر میں صف ماتم بچھوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کے یہ کہکے بھلے نہیں لگتے؟ یہ الفاظ سننے کے ساتھ مقابل موجود شخص جو ہنس رہا تھا اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کھانے کی میز پر وہ سب معذرت کرتا اٹھ کر فوراً ایک طرف چلا گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ سختی سے بولے تو جواب میں کیف عباسی طنزیہ مسکرایا، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اگلے پل میں سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، خانزادہ صاحب کیوں اپنی لاش پر اپنے بچوں کے ہاتھوں پھولوں کے ہار پہنانا چاہتے ہیں؟ اب شاید آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں اور کس سے پنگا لے رہے ہیں آپ۔ جب میرا دماغ گھوم گیا تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ اپنے دفتر میں ان پیپرز پر سائن نہیں کر سکتے تو بتائیے، ابھی میرا مینیجر کسی اور مقام پر فائل لے آتا ہے، بس آپ کے سائن چاہیے۔ ایک مرتبہ سائن ہو گیا پروجیکٹ بہت جلد بلندیوں کو چھوئے گا۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ یا پھر 10 کروڑ؟ کوئی بنگلہ چاہیے، پلاٹ چاہیے، پھر پارٹنرشپ چاہیے؟ جس طرح کی آفر کیف عباسی کر رہا تھا، صاف ظاہر تھا ایک شخص کا سائن اس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل تھا۔ مقابل کھڑا شخص لالچی تو ہرگز نہیں تھا۔ 50 سالہ وہ شخص ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، کیف عباسی اپنے پالتو کتوں کو میرے گھر تک بھیجنے کی کوشش مت کرنا، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں تم جیسے بے غیرت لوگوں کی اور پالتو کتوں کی کوئی جگہ نہیں، سمجھے؟ اور رہی بات تمہارے کروڑوں اربوں کی جائیداد کی، پلاٹس کی، تو سب کچھ حرام کا ہے، اور ایسی حرام کی کمائی پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تم جو مرضی کر لو مگر میں سائن نہیں کروں گا۔ وہاں پر ایک یتیم بچوں کے اسکول کی تعمیر ہونی ہے، فی سبیل اللہ تعمیر میں 50% کا حصہ دار ہوں۔ اگر تم جیسے گھٹیا انسان کو وہ زمین دے دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ وہی سب کرو گے جو تم نے پچھلی مرتبہ کیا۔ تو کسی زمین خریدی کہ وہاں پر اسپتال بنے گا، غریبوں کو مفت علاج ہوگا، مگر وہاں پر بے حیائی کا اڈا کھول دیا، ایسی فیکٹری کھولی جس کے تہہ خانوں میں بے حیائی کی جاتی ہے اور منشیات کی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں منیب خانزادہ ہوں اور خان جان دیتے ہیں مگر اپنی باتوں سے نہیں پلٹا کرتے۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر کے جا چکے تھے۔ منہا اور اس کی ماں دونوں ہی پریشانی سے منیب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے، بس اتنا کہا کہ کچھ کاغذی معاملات ہیں، تھوڑی بہت پریشانی چل رہی ہے، پھر اتنی بڑی نہیں ہے۔ مگر اگلے روز جو کچھ ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیف عباسی اس قدر غصے سے بھرا ہوا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی سے آفس جاتے منیب خانزادہ کو ہی ٹکر مار دی۔ وہ شدید زخمی ہوئے تھے، بجائے ٹکر مار کر وہاں سے جانے کے منیب خانزادہ جب سڑک پر گرا تو کیف عباسی نے اشتعال میں گاڑی اس کی ٹانگوں پر چڑھا دی۔ دونوں ٹانگیں بری طرح اس کی ٹوٹ چکی تھی۔ گھر میں سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے مگر ان کے خون سے بھرے کپڑے لوٹے تھے۔ گھر میں چیخو پکار بلند ہو چکی تھی۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی کیف عباسی کا نام لے رہے تھے۔ یہ سارا کیا دھرا کیف عباسی کا ہے۔ اس جیسا 2% کا شخص مجھے ورگلانا چاہتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے دغابازی کروں۔
مگر میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ منہا تو گھبرا گئی۔ آخری مرتبہ جب وہ کیف عباسی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تو کیف عباسی نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا تھا جس میں اس کا نمبر بھی درج تھا۔ منہا اس قدر گھبرائی کہ اس نے کیف عباسی کو ہی کال کر دی، جبکہ کیف عباسی خوش تھا۔ اب تو ضرور وہ شخص مجھے پیپر سائن کر کے دے گا، اگر مر بھی گیا تو آنے والا ضروری نہیں اس جیسا ایماندار ہو، کوئی اور سرکاری ملازم ہمارے اس کام آ جائے گا۔ مگر اچانک منہا کی روتی ہوئی آواز کانوں میں پہنچی تو کیف عباسی تو جیسے بھول ہی چکا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے۔ کیا ہوا ہے منہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ایک دم اس کا لہجہ نرم ہوا۔ آگے سے روتے ہوئے منہا کہہ رہی تھی، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے بابا کا خون بہت بہہ گیا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیف عباسی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ فوراً وہ اسپتال پہنچا تھا۔ منہا کو روتے دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ منہا بھی یہ بھول چکی تھی کہ کیف عباسی اس کے لیے گیا ہے، اس کو وہی اپنا محافظ، اپنا رہبر لگا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ کر کتنی دیر روتی رہی، میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ کیف عباسی کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ اس نے منہا کو تو حوصلہ دیا مگر جب ریسیپشن پر آ کے فائل چیک کی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو وہی منیب خان زادہ تھا جسے وہ اب تک سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے اٹھائے جانے والے قدم پر کیف عباسی کو پچھتاوا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اس نے اچھا علاج کروایا، منہا کے والد ریکور کر رہے تھے، منہا خوش تھی، انہیں جلدی سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ 1.5 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہے تھے۔ گھر آ کر منہا نے جب اپنے باپ کو بتایا کہ کیف عباسی نے ان کی اتنی مدد کی ہے تو کچھ دیر کے لیے پرسکون ہونے والے منیب خان زادہ کی تو اب آنکھیں کھلی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگے، کون کیف عباسی؟ جیسے منہا انہیں بتا رہی تھی کیف عباسی اسے کیسے ملا اور کیسے اس کی کال پر دوڑا چلا آیا، آپ کا علاج کروایا۔ ان کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا، وہ ایک دم غصہ ہوئے۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ جانتی بھی ہو تم وہ کون ہے؟ تمہارے باپ کو اس حالت تک پہنچانے والا وہی شخص ہے، تمہارا استعمال کر کے وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتا ہے۔ آج کے بعد تم اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، وہ پہلے مجھے نقصان پہنچا چکا ہے، اب میری بچی۔ ایک دم سے منیب خان زادہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگے۔ منہا کے سر پر تو آسمان ٹوٹ چکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیف عباسی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر منیب خان زادہ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے انداز میں یقین دہانی کے لیے جب منہا نے سوشل میڈیا سے کیف عباسی کی تصویر لے کر اپنے باپ کو دکھائی تو انہوں نے اقرار کیا، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا تاکہ مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے پیپر سائن کروا لے۔ منہا کے وجود میں کچھ ٹوٹا تھا، محبت جو دل کو کومپل بن کر پھوٹ رہی تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ اس روز تو نہیں، البتہ اگلے روز اس نے خود کیف عباسی کو بلایا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر کیف عباسی آیا، مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے سوال یہ کیا، تمہارے والد ٹھیک ہے؟ مگر جواب میں منہا غصے سے چلائی، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا میں کہوں کہ میرا باپ مر گیا؟ آپ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے میرے باپ کو ورگلایا، جب وہ نہ مانے تو ان کی بیٹی کو پھنسایا اور میرے باپ کو اس نوبت تک پہنچا دیا۔ اگر مجھے آپ کی اصلیت پہلے پتہ ہوتی تو میں کبھی آپ سے بات نہ کرتی۔ واقعی میرے بابا ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، میں بہت جلد لوگوں پر اعتبار کر لیتی ہوں۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئندہ اگر آپ نے میرے بابا کو تکلیف پہنچانے کا سوچا تو میں آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دوں گی۔ کیف عباسی چپ تھا، بالکل چپ۔ دل کی ساری بھڑاس نکلنے کے بعد منہا وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک خاموشی اس کے لبوں پر تحریر تھی، مگر بجائے شرمندہ ہو کر صفائیاں پیش کرنے کے کیف عباسی نے چند روز بعد کال کر کے اسے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے باپ سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رہی بات ان پیپرز پر سائن کی تو میں نے سب کچھ تمہارا صدقہ دے دیا ہے۔ اس زمین پر تم چاہتی تھی نا کہ ایک اسکول بنے، یتیم بچوں کی مفت پڑھائی دی جائے، میں نے بنا دیا ہے مفت اسکول۔ 2 ماہ تک تمام کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی، اسکول کا نام بھی تمہارے نام پر ہوگا۔ میں نے تمہارے صدقے میں سب کچھ چھوڑ دیا، مگر بدلے میں تم چاہیے ہو۔ منہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، یقین مانو، خدا گواہ ہے۔ کیف عباسی آج تک کسی کے سامنے اپنی انا اور غرور مار کر اپنی کمزوری نہیں بیان کرتا، مگر آج تمہارے سامنے کر رہا ہے۔ میں تمہارے بابا سے معافی مانگ لوں گا، تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا اور بدلے میں مجھے وہاں ہاں چاہیے۔ منہا تو حیران ہو چکی تھی، اتنے مہینے گزر جانے کے باوجود جب کیف عباسی منہا کی زندگی میں واپس لوٹا تھا، یقین کرنا منہا کے لیے مشکل تھا کہ اس جیسا شخص اس کے لیے اس قدر پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی نظر میں کیف بھلے اسے اچھا لگا تھا، مگر اس جیسا انسان جو 2 نمبر کام کرتا ہو، اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، وہ شخص کبھی بھی منہا کی لائف میں ہیرو نہیں ہو سکتا۔ منیب صاحب اب پہلے سے بہتر تھے، مگر بے ساکھی کے سہارے چلتے تھے۔ ابھی ریکور کرنے میں انہیں 3 مہینے مزید لگ سکتے تھے۔
کئی ماہ اس نے منہا کی خاموشی کو جھیلا تھا، اب مزید نہیں رہ سکا۔ اس روڈ پر سامنے دیکھ کر اس کی محبت تازہ ہو گئی۔ وہ منہا کو زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام وہ سبھی ایک ساتھ بیٹھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کیف عباسی گھر میں داخل ہوا تو ملازموں کی قطار، مٹھائیوں کے ٹوکرے وہاں پر آئے تھے، سب کچھ گھر میں لا کر رکھ دیا۔ کیف عباسی 3 پیس سوٹ میں نہیں بلکہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے منیب خانزادہ کے سامنے بیٹھا۔ غصے سے منیب خانزادہ چلا اٹھے تھے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ کیا میری کمزوری دیکھنے آئے ہو؟ میری بے بسی دیکھنے آئے ہو؟ مگر کیف عباسی نے گہری سانس خارج کی۔ دیکھیے وہ سب کچھ ایک ماضی تھا، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، میں نے سب کچھ آپ کی بیٹی کی خاطر چھوڑ دیا۔ میں صرف اور صرف اس لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ کی بیٹی سے شادی کر سکوں۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا۔ میری زندگی میں آنے والی یہ واحد لڑکی ہے جس نے مجھے اس قدر بدل دیا۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یقیناً وہ رشتہ لے کر آتے۔ کیف عباسی بول رہا تھا مگر غصے سے مٹھائی کے سارے ٹوکرے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے منیب خانزادہ نے الٹ دیے۔ اسے چیخ کر کہنے لگے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میری بچی کا ہاتھ مانگ سکو۔ میری بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس کا نکاح وہیں ہوگا جہاں میں چاہتا ہوں۔ کیف عباسی کے گریبان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا، اگر پہنچا تھا تو وہ کون؟ منہا کا باپ۔ وہ پھر بھی نظر انداز کر کے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیے آپ کی صحت کے لیے اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا اور میں ان سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، مگر کون سنتا اس کی؟ منہا دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی مگر سامنے نہیں آئی۔ کیف عباسی چپ چاپ وہاں سے جا چکا تھا۔ اسی شام اپنے بھائی کو کال کر کے منیب خانزادہ نے منہا کی بات کی تھی۔ میں کل ہی دونوں بچوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حیران ہوئے تھے۔ وہ بھائی جو ہمیشہ مجھے کہتا تھا بھائی کا بیٹا شہزاد ان کی بیٹی کی شایان شان نہیں، گزشتہ ہفتے سے وہ رشتہ لے کر آئے تھے، مگر ایک مرتبہ پھر منیب صاحب نے ان سے وقت مانگا تھا۔ اب اچانک نکاح کا سن کر وہ بھی ہڑبڑا گئے۔ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی نکاح؟ مگر سچ نہیں بتا سکتے تھے، بات کو ٹال گئے۔ ہاں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو گھر کا کر دوں۔ منہا گمسم سی ہو گئی۔ اسے شہزاد کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں جو محبت سب سے پہلے ابھری تھی وہ کیف عباسی کے لیے تھی، مگر اب ہر طرف نفرت ہی نفرت تھی۔ منہا سپاٹ سی بیٹھی، کل اس کا نکاح تھا اور اسے یہ کچھ سب خواب لگ رہا تھا۔ ایک رسم بھی نہیں کی گئی تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اگلی صبح نکاح ہوا تھا اور بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آنا تھا۔ جس پل وہ گھر میں بیوٹی پارلر کے لیے نکلی اس کا چھوٹا بھائی بہن موجود تھے، اس کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ پارلر کے پاس ہی تھا مگر وہاں پہنچنے سے پہلے 3 گاڑیاں ان کی مہران کار کے گرد گھومنے لگی۔ ڈرائیور کار روک چکا تھا۔ اس پل گھبرا کر کیف عباسی گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا۔ کیف عباسی کو دیکھ کر منہا کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا، وہ یقیناً اسے لینے آیا تھا۔ خوف سے چیختے ہوئے منہا گاڑی سے اتری اور سڑک پر بھاگنے لگی، مگر کیف عباسی اپنے ڈرائیور کو اشارہ کرتا گاڑی اس کے سامنے۔ منہا کے عقب میں چلتے ہوئے کیف عباسی نے اسے زور سے پکڑا اور بڑے پیار سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ مچل رہی تھی، چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا چھوڑو، میرا آج نکاح ہے۔ کیف عباسی کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ جی میری جان، میں جانتا ہوں آپ کا نکاح ہے، اور مگر ابھی یہ بات طے ہونا باقی ہے کہ نکاح کس سے ہے۔ آپ کا آج ہی نکاح ہوگا، مگر کسی سو کالڈ کزن سے نہیں بلکہ کیف عباسی سے۔ آپ منہا منیب خانزادہ سے منہا کیف عباسی بننے جا رہی ہو۔ وہ اس کے مضبوط حصار سے خود کو چھڑوا نہ پائی اور اپنی گود میں اٹھائے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس کی گود میں مچل رہی تھی، خود کو چھڑوا رہی تھی۔ گاڑی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ چکی تھی۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ذہن میں بار بار اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ روتی جا رہی تھی جس پر کیف عباسی نے سلوشن ٹیپ اس کے لبوں پر لگا دی۔ کچھ دیر بعد اپنے گھر لے کر آ چکا تھا۔ نکاح کے تمام تر انتظامات ہو چکے تھے، کمرہ بھی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بڑی پیار سے اس کے کان کے پاس سرگوشی انداز میں کہنے لگا، میں نے خود کو بدل دیا تھا، سگریٹ تک بھی چھوڑ دی تھی، سوچا تھا صرف اور صرف منہا کا بن کر رہوں گا، عزت سے شریف کیف عباسی بن جاؤں گا، مگر میری شرافت تم لوگوں کو راس نہیں آئی، میرے منہ پر ہی میری بے عزتی کر دی۔ اس لیے میں نے سوچا چلو کیف عباسی آج اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ۔ یہ دنیا سیدھے انسانوں کی نہیں ہے، یہاں تک تمہاری پیاری سی کیوٹ سی منہا بھی تمہاری تب تک تھی جب تک تم برے تھے۔ اچھے ہوئے تو منہا عباسی نے بھی تم سے منہ پھیر لیا، اس لیے مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا۔ اب چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ جب مولوی صاحب پوچھیں تمہیں کیف عباسی کے نکاح میں جانا قبول ہے تو تم نے دل سے مجھے قبول کرنا ہے، کیونکہ اگر تم نے انکار کر دیا تو یاد رکھنا کیف عباسی تم سے شادی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
جس پروجیکٹ کی خاطر اس نے تمہارے بابا کی ٹانگیں تڑوائی تھی، وہ پروجیکٹ صرف اور صرف تمہاری خاطر صدقے میں چھوڑ چکا ہے۔ تم سوچو تم سے نکاح کرنے کے لیے وہ کس حد تک جائے گا۔ منہا گھبرا گئی تھی، وہ رو رہی تھی، سامنے سبھی لوگ موجود تھے، مگر منہا روتے ہوئے کیف کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پلیز مجھے نہیں پتا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، آپ میرے لیے کیا سوچتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، مجھے میرے گھر جانے دیجیے، اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو پھر میرے گھر آئیے اور نکاح کیجیے۔ ایسے شادی والے دن مجھے آپ یوں لوگوں لے آئیں گے تو میرے باپ کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، ساری زندگی انہوں نے عزت ہی کمائی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ منہا ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے رو رہی تھی، کہیں اندر سے کیف عباسی کے دل کو کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اور کہنے لگا، ارے رونا بند کرو، مجھے تم سے بڑھ کر، تمہاری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی پیارا نہیں ہے، ہم ابھی واپس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تم خود اپنے بابا جانی کو منع کرو گی، وہ اپنے خاندان والوں کو منع کریں، کہہ دینا تم کیف عباسی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اس نے شرط رکھی تو منہا عزت کی خاطر فوراً مان گئی۔ اس ایک شرط پر ہی کیف عباسی منہا کو عزت و سلامتی سے واپس لے کر آیا تھا۔ گھر میں ابھی منہا کی غیر موجودگی کی خبر نہیں پھیلی تھی، صرف منہا کی والدہ کو ہی اس کے دوستوں نے آ کر بتایا تھا۔ تب تک منہا بھی دلہن کے روپ میں تیار ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ کمرے میں بند ہونے کے بعد اس نے روتے ہوئے ساری حقیقت سے اپنی ماں کو آگاہ کیا۔ منیب صاحب باہر بیٹھے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے بھائی کے نمبر پر کال ملا رہے تھے، کیونکہ نکاح کا وقت 3 بجے کا تھا اور 2:30 بج چکے تھے۔ ابھی تک بارات کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بار بار کال کرتے اس کمرے میں جہاں پر ان کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر وہ اس کے ماتھے کے بوسے دیے، پھر گھبراتے ہوئے انداز میں وہ شائستہ بیگم کے پاس آئے اور کہنے لگے، پتہ نہیں یہ ابرار کال کیوں نہیں اٹھا رہا، کال پر کال کر رہا ہوں مگر شاید رستے میں ہو، سگنل کا مسئلہ ہو۔ اور اب یہی بول رہے تھے کہ ان کے موبائل پر کال آئی۔ انہوں نے فوراً فون کان سے لگایا۔ یہ کال ابرار کی طرف سے تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ کہنے لگے، دیکھو منیب، میں نے بہت کوشش کی ہے اپنے بچے کو منا لوں، لیکن میرا بیٹا شہریار بگڑ چکا ہے، اس کا کہنا ہے وہ منہا سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے پہلے وہ تم لوگوں کی منتیں ترلے کرتا رہا، لیکن اب نہ جانے منہا میں کون سا عیب دیکھ لیا تو فوراً اسے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بچہ بہت بدگمان ہو چکا ہے، اس لیے میری طرف سے تو معذرت۔ اپنے سکے بھائی کے منہ سے یہ سن کر منیب خان زیادہ گھبرا چکے تھے۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا، تبھی گھر کے باہر بینڈ باجے کے ساتھ ڈھول کی آواز آنے لگی۔ بارات گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ منیب خانزادہ کو تو ٹھیک سے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ باہر کھڑی عورتیں، بچے جنہوں نے بارات پر پھول برسانے تھے، وہ خوشی سے پھول برسا رہے تھے، کیونکہ دلہے کے روپ میں کیف عباسی بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ منیب خانزادہ کو جھٹکا لگا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کبھی بیوی کو دیکھتے، کبھی دلہن بنی بیٹی کو۔ اچانک شائستہ بیگم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جیسے کہ تیسے بات کو سنبھال کر کہنے لگی، جو کچھ ہو رہا ہے انہیں دیجیے، وہ ہماری بچی کو بہت خوش رکھے گا، اگر ہم کسی بھی طرح جلد بازی کرتے ہیں تو ہماری عزت نیلام ہو جائے گی۔ یہ شخص منہا سے پیار کرتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے ہماری منہا اس کو سدھار لے گی، اس سے بدل دے گی۔ منیب خانزادہ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے تھے۔ نکاح شروع ہوا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے منہا نے دستخط کیے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب کیف عباسی آگے بڑھ کر بڑے گرم جوشی سے منیب خانزادہ سے ملے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے داماد کے روپ میں قبول کر چکے تھے۔ حق مہر نے کیف عباسی نے 2 کروڑ روپے لکھوائے تھے۔ سننے والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیف عباسی کی زندگی کا یہ سب سے حسین دن تھا جب منہا پوری طرح بے بس کر کے اس کا نکاح اپنے ساتھ کروا کے اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا۔ ابھی تک منہا خاموش تھی تو صرف اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے، مگر گھر میں آتے ہی ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ دل کھول کر چیخی اور اپنا غصہ کیف پر اتارا۔ وہ وارفتہ سا محبت میں لٹانے لگا، مگر منہا کا رنگ سفید پڑتا دیکھ کر اسے پیچھے ہونا پڑا۔ اس نے بڑے پیار سے منہا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ ٹانگیں چلانے لگی تھی کہ مجھے چھوڑو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مگر کیف عباسی مسکراتے ہوئے اس بستر پر سلایا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ منہا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیف عباسی کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ اس روز وہ اس کمرے پہ بیڈ پر اکیلی سوئی ہوئی تھی، جب کیف عباسی ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ گھر میں موجود ملازم دیکھ کر حیران تھے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے کہنے لگے، اب بی بی جی اس گھر میں آ چکی ہیں، نئے نہلے کو دہلا یہی اب ہمارے صاحب جی کو سیدھا کریں گی، مان لو میری بات۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کو بالکل سیدھا کر دیتی ہے، خاص کر جب مرد کیف عباسی ہو۔ اسے پھر منہا بی بی جیسی معصوم چھوٹی سی لڑکی کی محبت ہی سیدھی کر سکتی ہے۔ کسی ملازم نے جا کر کیف عباسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جا کر دوسرے روم میں آرام کرے۔ اگلی صبح جب منہا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بہت درد کر رہا تھا، جان جانے وہ کب تک روتی رہی تھی۔
بھوک سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، پیٹ میں یوں درد ہو رہا تھا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ اپنے بستر سے اٹھی باہر آتی تو اس کے قدم ٹھٹکے تھے، کیونکہ سامنے کیف عباسی صوفے پر بیٹھا اپنے پاؤں میز پر رکھے سو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس کے قریب آئی، منہ میں بڑبڑانے لگی، جاگ کر تو بالکل شیطان ہوتا ہے اور اب سویا ہوا کس قدر معصوم لگ رہا ہے، جیسے اسے تو معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ منہا گہری سانس خارج کر کے اب اسے دیکھ رہی تھی، جب کیف کی آنکھ کھل گئی اور ہڑبڑا کر فوراً منہا پیچھے ہٹی، جبکہ کیف آنکھیں کھولتے ہوئے اسے اپنے سامنے دیکھ کر چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ سجا گیا۔ گڈ مارننگ جانے کیف، میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد پہلی صبح مبارک ہو۔ منہا ہڑبڑا کر فوراً سر جھکا کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، کیا اس گھر میں کھانا نہیں ملے گا؟ کیف کی کمر ساری رات یوں بیٹھ کر سونے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی، ایک انگڑائی لے کر فوراً ملازم سے کہنے لگا، جلدی ناشتہ بناؤ، آج کا ناشتہ بہت اسپیشل ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہی عمدہ قسم کا ناشتہ سامنے موجود تھا۔ پیٹ بھر کر منہا نے ناشتہ کیا، جبکہ کیف عباسی اسے دیکھتا رہا۔ آج شام ان کا ولیمہ تھا، اس نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ تیار نہیں ہوگی، مگر اس مرتبہ سامنے کیف عباسی تھا جس نے اسے سمجھایا تھا کہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر اتنا سب کچھ کیا ہے، اب کیا ولیمے میں شرکت نہیں کر سکتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سفید رنگ کی میکسی پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ شہر کی مشہور بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تھا، وہ اس وقت کسی باربی ڈال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب میرج ہال میں وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے داخل ہوئے تو سب کی نظریں انہی پر ٹک چکی تھی۔ ایک پل کو منیب خان زادہ نے بھی اپنی بچی کا صدقہ اتارنے اور اس کی بلائیں لینے سے خود کو روک نہ سکے۔ دونوں چاند اور تارے کی جوڑی لگ رہی تھی، سبھی انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ کیف عباسی تو بالکل ہی بدل چکا تھا، پھر جب پروٹوکول منیب خان زادہ کو ملا وہ خود حیران تھا۔ وہ مینیجر جو ان کی جان کے در پہ تھا، بار بار انہیں دھمکیاں دیا کرتا تھا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا، آج سر جھکا کر کھڑا تھا۔ کیف عباسی نے اس مینیجر کو خاص طور پر تاکید کی تھی وہ لمحہ بلمحہ منیب خان زادہ کے ساتھ رہے گا، انہیں جہاں بھی جانا ہوا انہیں گائیڈ کرے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ آئے۔ وہ بالکل نوکروں کی طرح ان کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آخر میں جب ولیمے کے فنکشن کے بعد سبھی گھر پہنچے تو منہا کے چھوٹے بہن بھائی اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دنگ رہ چکے تھے۔ منہا کی ماں نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، ماضی میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب تم نے اپنے شوہر کے ساتھ بگاڑ کر نہیں رکھنی۔ اگر وہ تم سے محبت کر رہا ہے اور تم سے محبت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہے تو تمہیں بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ پورا شہر دس کی دہشت سے کانپتا ہے، دیکھو کیسے تمہارے باپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکے اور تمہارے دل میں جگہ بنا سکے۔ بھلے ہی تم نہیں دیکھ رہی، میں اس کے دل میں تمہارے لیے خالص اپنائیت اور محبت دیکھ سکتی ہوں۔ منہا کی ماں اسے جیسے جیسے سمجھا رہی تھی وہ کیف عباسی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو ایک دم سے اس قدر بدل چکا تھا اس کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھا کر دیکھ پا رہا تھا۔ منیب خان زادہ نے تھوڑے سخت لہجے میں بھی کیف سے بات کی تھی، مگر جب اسے بالکل ایک بیٹے کی طرح سر جھکا کر ہر حکم مانتے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ جس پل وہ سب اس کے گھر سے جانے لگے تو کیف عباسی منیب خان زادہ کو الگ کمرے میں لے گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، انکل میں نہیں جانتا اپنی انا اور تکبر میں میں نے آپ سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جانے انجانے میں آپ کو بھی میں نے اذیتوں سے دوچار کیا، مگر ہو سکے تو اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ جو سزا کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر اتنا یاد رکھیے گا میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا اور ساری زندگی آپ کی عزت کروں گا، آپ کو اپنے باپ کے درجے پر فائز مانوں گا۔ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنا کر مجھے محبت دیں گے جو میرا حق ہے؟ منیب خان زادہ تمام تک غلطیوں کو بھلا کر کیف عباسی کو سینے لگا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد سبھی گھر چلے گئے، جبکہ منہا بڑی فرصت سے کیف عباسی کو دیکھ رہی تھی۔ کیف اپنے کمرے میں جب آیا تو منہا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کانوں سے بھاری جھمکے اتاری تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور منہا کو بڑے حق سے اپنی باہوں میں لے لیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب تو معاف کر دو، اب تو تمہارے بابا جان نے بھی مجھے اپنا بیٹا مان کر اپنے سینے سے لگا چکے ہیں، سب کچھ انجانے میں ہوا، پلیز دیکھو تمہارے لیے اتنا تو بدل چکا ہوں، تم جب مجھے اپنی محبت سے سرشار کرو گی تو مزید سنور جاؤں گا۔ منہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نخرے سے کہنے لگی، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا آپ سچ مچ برائی چھوڑ چکے ہیں تب تک میں آپ پر اپنی محبت نچھاور نہیں کرنے والی اور نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت دوں گی۔ کیف عباسی ایک گہری سانس خارج کر کے وہاں سے چلا گیا، وہ ابھی بھی منہا کو وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، منہا نے کیف عباسی کی طبیعت میں واضح فرق دیکھا، وہ خود بخود اپنے دل میں موجود میل ہٹا چکی تھی، وہ بالکل سدھر چکا تھا، جیسا وہ چاہتی تھی ویسا بن چکا تھا۔ جب اس نے عام لوگوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی تھی تو جو لوگ اس سے خوف کھاتے تھے اب سب اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔
شادی کے 2 ماہ گزر چکے تھے جب کیف عباسی منہا کے پاس آیا اور پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ منہا نے مسکرا کر وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر جیسے ہی دیکھا تو اس میں ایک انویلپ پڑا تھا جسے کھولنے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے یقینی سے کبھی وہ کیف کو دیکھتی اور کبھی ان ٹکٹس کو۔ اگلے پل وہ کیف کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کیف جواب میں اپنے حصار میں بھر گیا۔ میری جان، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ عمرہ ادا کروں، کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گی؟ منہا کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ چند دنوں میں ان کی روانگی تھی۔ منہا کا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں عمرہ کی ادائیگی کر کے جس پر ہوٹل میں واپس آئے، گہری سانس خارج کر کے منہا نے کیف کو دیکھا۔ وہ بالکل ایک آئیڈیل مرد بن گیا تھا، اس کی پسند میں ڈھل چکا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کیف کے پاس آئی اور اپنے بازو اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کیف کسی تمغے کی طرح اپنے ماتھے پر اس کے لبوں کی چاپ محسوس کر رہا تھا۔ کانوں کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، کیف، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آپ کا مقام میری نظروں میں بہت بلند ہو چکا ہے۔ آپ سچ مچ میری محبت کے اکلوتے وارث بن چکے ہیں، اور میں یہ زندگی تو کیا، مرنے کے بعد بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ کیف عباسی کو لگا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی۔ وہ منہا کو اپنی گود میں اٹھا کر خوشی سے جھومنے لگا۔ منہا کھلکھلائی تو وہ بےتاب سا اسے اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ اس کی زندگی اب یقیناً خوشیوں بھری ہونے والی تھی، کیونکہ اس نے جنونی محبت اسے اپنے دل سے اپنا چکی تھی۔